السلام علیکم ناظرین. آج کے جو گیسٹ ہیں وہ ہیں جی شیر افضل مروت صاحب. اور شیر افضل مروت صاحب کا کہنا ہے کہ مولانا صاحب جو شور کر رہے ہیں ان کی سیاست کو میں بڑی اچھی طرح جانتا ہوں. مولانا کھسک جاتے ہیں، بات پر قائم نہیں رہتے. اور دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ عمران خان کی رہائی جو ہے وہ انشاءاللہ بہت قریب ہے. تو آئیے پہلے شیر افضل مروت صاحب کی بات چیت سنتے ہیں، اس کے بعد بات کرتے ہیں. in JUI اور مولانا صاحب اس وقت ایٹ دس پرٹیکولر مومنٹ، ٹائمنگ از ویری امپورٹنٹ ان پالیٹکس. اس وقت مولانا صاحب اتنی ڈیڈ لائنز اور اتنا غصے میں کیوں ہیں؟ بہت شکریہ. مولانا صاحب کے طرز سیاست کو اچھی طرح سمجھتے ہیں، اور بنیادی طور پہ یہ قانون تو ان سب نے مل کے پاس کیا. پیپل پارٹی اس میں ایک فریق تھی. تو قانون جب صدر صاحب کے پاس گیا، اس کا تاخیری حربے آزمانے کا مقصد مجھے ذاتی طور پہ پی ٹی آئی کی رائے یہ نہیں ہوگی، کیونکہ ابھی بھی ہمارے کچھ دوستوں کی امید ہیں کہ شاید مولانا صاحب پھر ہمارے ہم رکاب ہوں گے. یہ آن ڈیمانڈ جو ہے اس کا شوشہ بنایا گیا ہے تاکہ پورے دینی اور مذہبی طبقوں کو علم ہو کہ یہ جو بل پاس ہونے جا رہا ہے اس کا کریڈٹ جو ہے مولانا صاحب کو ملے. تو لہذا سٹاپ کرا کے اب یہ احتجاج کی اور یہ شور و غوغا کرنے کے بعد صدر صاحب سائن کر لیں گے اور مولانا صاحب کی واہ واہ ہوگی کہ جی یہ تو انہوں نے ہی یہ کارنامہ جو ہے سر انجام دے دیا. بس اور کوئی یہ اس میں نہ کوئی احتجاج ہوگا، آپ اچھا احتجاج نہیں ہوگا، نہ کوئی احتجاج ہوگا. یہ ویسی میڈیا کی حد تک مذہبی اور دینی طبقوں کو جو ہیں یہ باور کرانا ہے تاکہ آئندہ کے لیے یہ بھی ایک اپنے کریڈٹ پہ لے سکیں کہ جی یہ تو میں نے ہی کرایا ہے. اچھا. سو بیسیکلی ان سو مینی ورڈز واٹ یو آر سیئنگ از، اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے کریکٹ کر لیجیے گا، کہ مولانا صاحب ایکٹیو رہنا چاہتے ہیں پالیٹکس میں. ان کے پاس اب یہی طریقے رہ گئے ہیں. اب میرا خیال ہے کہ یہی انہی طریقوں سے جو ہیں کوشش کریں گے کہ کچھ نہ کچھ سیاست میں ان رہا جا سکے اور آئندہ کے الیکشن میں ہم یہ بلند بانگ دعوے کر سکے کہ یاد ہوگا جب زرداری صاحب نہیں کر رہے تھے تو میں نے کروایا. اچھا اچھا، یہ بڑا ویسے سویپنگ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں مروت صاحب آپ. میں مولانا صاحب کے ساتھ 8 سال رہا ہوں. اچھا. تو طرز سیاست سے اچھی طرح آگاہ ہوں. گھر کا بیدی ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن لنکا میں نے نہیں ڈھایا ہے. اچھا چلے مجھے ایک اور بات بتائیں ذرا، میں تھوڑا سا پالیٹکس کی طرف آتا ہوں اور پی ٹی آئی کی پالیٹکس کی طرف آتا ہوں. میری اطلاعات یہ تھی اور اس کا میں نے ذکر بھی کیا کل، وہ یہ تھی کہ جناب یہ طے ہو گیا تھا کہ عمران خان کو چھوڑ دیا جائے گا 15-20 دن کے اندر اندر. یہ 24 سے پہلے کی بات ہے، 24 کو جو پروٹیسٹ ہونا تھا، جو سب کچھ ہونا تھا. اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو 24 سے پہلے جو جمعرات آئی تھی، میرے خیال میں وہی جمعرات تھی جس میں آپ بھی گئے تھے ملاقات کرنے اڈیالہ عمران خان سے. کوئی اس قسم کی انڈیکیشن عمران خان نے دی تھی آپ کو کہ جی مجھے رہا کیا جا رہا ہے؟ یہ کوئی بات ہوئی تھی ایسے؟ اصل میں تو اس حد تک میں اس کی تصدیق کروں گا کہ خان صاحب کو تو بتایا گیا. اچھا. جب یہ دھرنے کا اعلان ہوا اور اس کو جو ہے مؤخر کرانے کے لیے یا منسوخ کرانے کے لیے پوری انتظامی مشینری اسٹیبلشمنٹ یہ سارے لگ گئے، تو پھر جو ہے انہوں نے وعدے وعید شروع کیے کہ جی ہم یہ کر سکتے ہیں وہ کر سکتے ہیں. لیکن چونکہ ہمارے درمیان ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے تو اس وجہ سے جو ہے باور کرنا مشکل تھا. لیکن چونکہ الٹیمیٹ فیصلہ خان صاحب نے کرنا تھا، تو جو پیشکشی ہوئی تھی جس میں یہ بھی ایک بات ہوئی تھی کہ جناب خان صاحب جو ہیں چونکہ کوئی خاص کیس رہ نہیں گیا ہیں تو 15-20 دن کے بعد شاید اس کی رہائی عدالتوں کے تھرو ممکن ہو. ٹھیک. تو یہ ایسی باتیں تھی. لیکن چونکہ اگر مؤخر ہو جاتا اور یہ وعدہ پورا نہ ہوتا تو یہ بہت بڑی ذمہ داری ہوتی. تو لہٰذا یہ اس وقت بیرسٹر گور صاحب اور بیرسٹر سیف صاحب جو ہیں ان کو یہ بات بتائی گئی اور پھر اس وقت ہمارے ساتھ بھی شیئر ہوئی تھی. تو یہ ایک چیز تھی اس وقت. لیکن ان کی سنجیدگی یا ان کا پرخلوص رہنا یہ اس حوالے سے بڑے شکوک تھے. اچھا. بٹ دس واز آن دا کارڈس. یہ آپ لوگوں سے شیئر کیا، یہ آپ سے شیئر کیا خان صاحب نے شیئر کیا یا بیرسٹر سیف نے شیئر کیا؟ پارٹی کی جو سینٹرل لیڈرشپ ہے نا، ان سب کو علم تھا اس کا کہ یہ ایک موقف آیا ہے. لیکن سب جو ہیں وہ مشکوک تھے کہ جی یہ جس طرح 22 اگست کا جو جلسہ مؤخر ہوا تھا وعدے کر کے، اور تو اسی طرح اس حوالے سے بھی
شکوک پائے جاتے تھے، کیونکہ کوئی درمیان میں کوئی گارنٹرز نہیں تھے، کوئی اس طرح صورتحال تھی کہ یہ فیصلہ صرف خان صاحب ہی کر سکتے تھے. تو اس وجہ سے جو ہیں کیا یہ وجہ تو نہیں تھی مروت صاحب، جب خان صاحب کہا جاتا ہے کہ خان صاحب کہہ رہے تھے کہ جناب آپ سنگجانی چلے جائیں اور سنگجانی میں جا کے بیٹھ جائیں اور ڈی چوک نہ جائیں، تو کیا واز دس ون آف دا ریزنز کہ وہ کہہ رہے تھے کہ آپ ڈی چوک نہ جائیں، وہاں پہ سچویشن خراب ہو سکتی ہے، اور ان کی جو بھی آپ کے اپنے لوگ کہہ رہے تھے جو ملاقاتیں کر کے آئے تھے خان صاحب سے کہ ان کی رہائی از آن دا کارڈز، سو وہ اس میں ہرڈلز کریٹ ہو سکتے ہیں، اس لیے کہہ رہے تھے سنگجانی بیٹھ جائیں، ڈی چوک نہ جائیں. اور 24 کے بعد اس کے ساتھ ایک اور سوال ایڈ کر رہا ہوں تاکہ آپ ایک ہی گو میں اس کو جواب دے دیں کہ 24 کے بعد وہ رہائی اب نہیں ہو رہی، یا سنگجانی. وہ آفر جو آپ کہہ رہے ہیں وہ نہیں ہے اب؟ دیکھیے، پاکستان تحریک انصاف میں ایسے اہم فیصلے ماں سوائے عمران خان کے کوئی اور نہیں لے سکتا ہے. ٹھیک ہے. سنگجانی بیٹھنا ہے یا ڈی چوک جانا ہے، یہ ابتدائی فیصلہ یہی تھا کہ ڈی چوک جانا ہے. تو جب یہ قافلے روانہ ہوئے تو مذاکرات میں بھی شدت آئی، تو یہ ایک سٹیج پہ کہا گیا کہ جی سنگجانی بیٹھ جائیں، بلکہ اس کا انہوں نے یہ بھی کہا میں نصیحت بھی دیتے ہیں. لیکن اور یہ جو بیرسٹر گور اور بیرسٹر سیف کے بیانات ہیں کہ جی بیرسٹر سیف صاحب نے جو ہے میڈیا پہ بھی کہا ہے کہ خان صاحب نے یہ کہا تھا، تو جس کے بعد جو ہیں جب یہ علاقتی ہوئی شہداء آئے تو پھر ان کو جھٹلایا جانے لگا کہ یہ جھوٹے ہیں اور خان کا بیان غلط یا توڑ مروڑ کرتے رہے تھے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. اس وقت جو ہیں یہ دونوں گئے اور اس کے بعد خان صاحب نے قیادت کی صوابدید پہ چھوڑ دیا تھا کہ جہاں پہ آپ کو مناسب لگے. لیکن وہ سنگجانی کا پڑاؤ جو تھا وہ چونکہ کٹی پاڑی پہ بہت زیادہ جو ہیں ورکرز پہ شیلنگ، تو اتنے جو ہیں ورکرز چارج تھے کہ پھر ان کو روکنا ڈی چوک سے پہلے کسی طرح ممکن ہی نہیں تھا. دوسری بات یہ ہے کہ خان صاحب نے بی بی صاحبہ پہ پھر الزام تراشیاں شروع ہوئی کہ جی یہ ان کو لے آئی اور وہ بزید تھی. خان صاحب نے جو ہے اپنا واضح بیان دے دیا ہے کہ ڈی چوک تک جانا یا لے جانا اور بی بی صاحبہ کا یہ موقف جو ہے وہ بیسیکلی خان صاحب کی ہدایات کے تحت تھا. اچھا. اور میرا خیال ہے کہ ان حالات میں بہت ہی درست بیان ہے، کیونکہ اگر اب کوئی سنگجانی کا کہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سام نکل گیا، لکیر پیٹنے والی بات ہے. لہذا یعنی چینجڈ حالات میں فیصلے بھی چینج ہوتے گئے. اچھا، سو اکارڈنگلی کرتے گئے، اکارڈنگلی کہ مطلب جہاں پہ پہنچا یہاں پہ. قیادت جو تھی اس کی یہ خواہش نہیں تھی کہ ہم ہیڈز آن لیں. اچھا. علی امین خان اور عمر ایوب خان اور میں اسلام آباد کے اندر جو ہے ایک گاڑی میں بیٹھے تھے، اور عمر ایوب خان اور علی امین خان کی یہ خواہش تھی کہ جی کہیں ایسا نہ ہو کہ ریڈ زون میں نہ چلے جائیں یا ڈی چوک کراس نہ کر لیں یا ڈی چوک نہ جائیں. تو پھر انہوں نے میری ڈیوٹی لگائی کہ آپ جائیں وہاں جو کلثوم اسپتال ہیں اس کے سامنے جو پمپ ہیں وہاں پہ پڑاؤ کر لیں، حصار بنائیں اور ورکروں کو اس سے آگے نہ جائیں. میں گیا وہاں پہ میں نے ورکروں کو جمع کیا، ان سے تقریر کی اور یہ بتایا کہ ہم نے ادھر سے آگے نہیں جانا ہے. اچھا. لیکن وہاں میرے جانے سے پہلے بھی کچھ ہزار لوگ جو ہیں ڈی چوک کی طرف جا چکے تھے. اس کے باوجود جب علی امین خان اور بی بی صاحبہ آئے تو وہ بھی اسی مقام پہ کھڑے ہو گئے، اس سے آگے وہ نہیں گئے. کافی دیر کھڑے رہے. جی ہاں. تو وہ یہ ریزن تھا کہ ادھر نہیں جانا چاہ رہے تھے کہ کہیں ریڈ زون میں نہ چلے جائیں. دیکھیں ہم دیکھیے ہمیں پتہ تھا ورکر بہت چارج ہے، تو لہٰذا ہم نہیں چاہتے تھے کہ یہ تو ناظرین آپ نے شیر افضل مروت صاحب کی بات چیت سنی، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ مولانا صاحب آج کل جو میدان میں آئے ہوئے ہیں کہ جی میں پی ٹی آئی کے لیے یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، مولانا سب ٹوپی ڈرامہ کر رہے ہیں. مولانا صاحب اپنی سیاست چمکانا چاہتے ہیں، کیونکہ مولانا نے جو آئینی ترمیمی بل میں جو وہ حصہ ڈالا تھا اس کا اثر ظاہر کرنے کے لیے یہ ابھی سیاست میں ان رہنا چاہتے ہیں، اس لیے اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان کی رہائی بالکل قریب ہے، انشاءاللہ بہت جلد عمران خان کو آپ باہر دیکھیں گے. تو یہ تھے جناب شیر افضل مروت صاحب، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.